بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام پاکستانی بھائیوں بہنوں کو یوم آزادی مبارک۔ 75ویں سالگرہ ہے پاکستان کی، اور شکر الحمدللہ کہ پاکستان اب تک اور انشاءاللہ آخر تک، اینڈ آف ٹائمز تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اللہ کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے نام پہ بنا ہے، تو اللہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ ٹاپک جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کا ذرا آپ کو شاید کھڑوا سچ لگے، لیکن ہم جھنڈیاں تو بہت لہراتے ہیں، ہرے رنگ کی اور یہ وائٹ کلر کی ہم پینٹنگز لگاتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں، بچے باجے بجاتے ہیں، اور یہ ہماری جشن آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ آزادی اصل میں ہے کیا چیز، آزادی اصل میں ہے کیا، ہم کس چیز کا جشن منا رہے ہیں۔ دو قسمیں ہیں آزادی کی۔ سب سے پہلی ہوتی ہے فزیکل آزادی، جسمانی آزادی جس کو کہتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے سوچ کی آزادی، مینٹل جو فریڈم ہوتی ہے، سوچ کی آزادی جو ہوتی ہے، فریڈم آف تھاٹس۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جسمانی طور پر تو آزادی ملی ہے، لیکن ہماری سوچ، ہم ابھی بھی غلام ہیں بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے باہر کے ایسے فیکٹرز ہیں جن کے ہم غلام ہیں، ہماری سوچ اب تک آزاد نہیں ہوئی۔ تو ہم کس چیز کی 75ویں سالگرہ منائیں؟ ہم نے تو ایک جو جسمانی آزادی تھی وہ تو پورا کر لیا، لیکن دوسرا تو ہم نے پورا نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، جس طرح کے قائد اعظم کا نظریہ تھا اور ان کے ساتھیوں کا، تو سب سے پہلے تو یہاں پہ ہمارے جو قوانین ہیں اور ہمارا جو لیجسلیٹو سسٹم ہے، تو یہ سب کچھ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے تھا، اسلام کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا زیادہ تر یہ ترامیم وغیرہ ساری جو ہوتی ہیں، ہمارے کنسٹیٹیوشن ساری جو ہیں، تو وہ انفلوئنسڈ ہے باہر کے کنسٹیٹیوشن سے، ہم ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اس میں ہیں کہ جو بندہ ختم نبوت پہ یقین نہ رکھتا ہو، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ پورا نہ اترتا ہو، صادق امین نہ ہو، تو وہ نہیں بن سکتا اس طرح پاکستان کا صدر وغیرہ یا وزیر اعظم وغیرہ۔ یہ تو بیسک چیز ہوگی، لیکن عام جو ہمارا لیجسلیٹو سسٹم ہے، قانونی نظام ہے، تو وہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح کا قائد اعظم کا خواب تھا، جس طرح علامہ اقبال کا خواب تھا۔ یہ آزادی ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملی، اس میں بہت سارے لوگ، آپ یقین جانیے پوری ٹرینیں جب آتی تھی انڈیا سے مسلمانوں کی پاکستان تک، تو وہ اس پہ آگ لگی ہوتی تھی اور اس پہ ڈیڈ باڈیز ہوتی تھی، خالی ڈیڈ باڈیز والی ٹرینز آ رہی ہوتی تھی۔ اتنا اتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے انسیسٹرز نے، اور ہم ابھی بھی سوچ کے غلام۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا تو آپ کو اور غلام بنا رہی ہے سوچ کا، جو باہر کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کے دماغ میں انسٹل کر رہی ہے، آپ کا دماغ اس طرح کام کر رہا ہے۔ یقین جانیے ٹرو پاکستانی ہو تو وہ کبھی بھی، ہم گرین کارڈ کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی گرین کارڈ کا نام نہیں لے گا، اسے فخر ہوگا کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں۔ اور ہے بھی ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ جن کو اپرچونٹیز ملی بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں رہوں گا، میں یہیں پہ دفن ہوں گا، کیونکہ یہ میری مٹی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو ہم اپنی قومی زبان میں بھی کنفیوز ہیں۔ ہماری قومی زبان ہے اردو، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کسی کو عدالت میں مثلاً درخواست لکھتے ہیں تو وہ آپ اردو میں لکھتے ہیں۔ ایک بندہ وکیل سے درخواست لکھواتا ہے نا، تو وہ اردو بھی وہ جو کسی کو سمجھ نہیں آتی، عجیب سی اردو۔ اور جج جب آرڈر جاری کرتا ہے تو وہ انگلش میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمارے آفیشیل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں تو کچھ اردو میں، کچھ انگلش میں، تو ہماری آفیشیل لینگویج اردو ہونی چاہیے تھی، اور اردو کے لیے جتنی محنتیں کی گئی تھی وہ بھی ایک الگ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو کا مطلب کیا ہے، اور اردو کے لیے کتنا سٹرگل کیا گیا اردو کو پاکستان میں کا یہ قومی زبان بنانے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم
چونکہ ہم انگریز یہاں پہ آئے تھے تو وہ تو چلے گئے، لیکن ساتھ میں ہماری آدھی آزادی لے کر چلے گئے، اور ساتھ میں اپنی وہ کالونی سسٹم اور جو ان کا عدالتی نظام تھا اور جو ان کا جو بھی سسٹم تھا سارا کچھ چھوڑ گئے۔ اور ہم اب تک، ہم تو لوئل لوگ ہیں، ہم تو ہیں لوئل، ہم تو بس بے وفائی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے۔ تو ہم اب تک ان کی سوچ کے تابع ہیں، ہماری اپنی کوئی اوریجنل سوچ نہیں ہے۔ انگلش میں کہاوت ہے اف یو ڈونٹ بلیو ان سم تھنگ یو ول فال فار اینی تھنگ، مطلب اگر آپ کسی کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی انسان کے، نیچر ہے انسان کا کہ اس کو کوئی نہ کوئی نظریہ چاہیے ہوتا ہے، تو پھر آپ کسی اور کے نظریے کو فالو کریں گے ضرور، کیونکہ وہ گیپ فل کرنا ہوتا ہے نا مائنڈ میں، کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں اس پہ چلنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ میں گنواؤں گا تو بہت سارے ہوں گے جو اپنی آفیشیل لینگویج، اپنی نیٹو لینگویج جس طرح ہماری اردو ہے، اپنی لینگویج آفیشلی یوز کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا، آپ چین جائیں، اگر آپ میں سے کوئی اگر اسٹوڈنٹ کے طور پر گیا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر سب سے پہلے آپ کو، یا اگر آپ کوئی کام کرنے بھی جائیں، آپ کو سب سے پہلے مندرن جو ان کی زبان ہے، چینی زبان، اس کی کلاسز لینی پڑیں گی باقاعدہ، 1 سال تک آپ کو وہ سیکھنی پڑیں گی بیسک، تاکہ آپ کو بیسک چینی زبان آتی ہو، تب آپ کمیونیکیٹ کریں گے۔ تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنی سوچ کی آزادی کی فکر ہے کہ ہم اگر اپنے اس ٹریک سے ہٹ گئے تو پھر ہماری سوچ کی جو آزادی ہے تو وہ ہم سے چھن جائے گی۔ تو یہ ایک مثال ہے جو اور وہ اس پر بہت فخر کرتے ہیں۔ اس طرح کورین آپ دیکھ لیں، جاپنیز بھی دیکھ لیں، تو سینٹرل ایشیا میں ایسے ممالک ہیں۔ تو اور ہمارا 14 اگست تو صرف جھنڈیوں تک، اور میں نے کہا نا جھنڈیوں تک اور پینٹ تک اور بینڈ باجوں تک اور ان چیزوں تک محدود ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد 15 کو، 16 کو میں خود دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہی جھنڈیاں سڑک پر پڑی ہوتی ہیں، لوگ اس پر چل رہے ہوتے ہیں اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے جھنڈے لگانے کا کیا فائدہ کہ کل کو آپ اس کو زمین پہ پھینکیں اور لوگ اس پر چلیں اور لوگ اس پر کوئی بھی گندگی ہو تو اس پہ جائے۔ تو جو قوم اپنے مثلا جھنڈا ہو گیا، ٹھیک ہے، قومی ترانہ ہمارا ہو گیا، قومی جتنے بھی اقدار ہوتے ہیں، جب تک جو قوم ان کی قدر نہیں کرتی وہ قوم کبھی بھی ایز اے نیشن سکسیسفل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ آپ اپنے جھنڈے کی اور اپنے جھنڈے کے ساتھ، یہ صرف جھنڈا نہیں ہے، اس کے ساتھ پورے ملک کا ایک اصول کا ایک سسٹم ہے، اس کے ساتھ یہ ایک سمبل ہے ہماری آزادی کا۔ اگر آپ اس کی بے حرمتی کریں گے اور اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ لائل نہیں ہیں، اپنے ملک کے، اسپیشلی میں یوتھ سے مخاطب ہوں، میں یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو جوش اور جو ولولہ ہونا چاہیے یوم آزادی پہ وہ کسی میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں انڈیپینڈنس ڈے، آپ انڈینز کو دیکھ لیں، ان میں پیٹریوٹزم ہم سے زیادہ ہے۔ وہ اپنے ترنگے کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ جتنا ہم اپنے جھنڈے کی نہیں کرتے۔ آئی ایم سوری بٹ دس از ٹرو۔ اس طرح 4 جولائی امریکہ میں ہوتا ہے، 4 جولائی، تو وہ عزت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ اپنے جھنڈے کو اور اپنے اس کو جو اقدار ہیں ان کو بہت احترام دیتے ہیں، اور ہم جھنڈیاں لگاتے بھی ہیں اور یہ بچیوں کو گرین کپڑے بھی پہنا لیتے ہیں سب کچھ۔ تو وہ بھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بس پکچرز کھنچوانے کے لیے اور سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اپلوڈ کرنے کے لیے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جی بس ہو گیا ہمارا 14 اگست، سوشل میڈیا پہ دکھا دیا بس کہ بھئی ہم نے اتنا سیلیبریٹ کیا، ہم نے اتنی جھنڈیاں لگائی ہیں، اور یہ سب کچھ دکھانے کے لیے ایک دکھاوا بن چکا ہے، بس یہی رہ چکا ہے۔ وہ جوش جو ہم سے 3-4 جنریشن پہلے تک تھا تو وہ اب نہیں رہا، اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ، اور یہ ہمارے، پھر سے میں کہوں گا کہ ماں باپ
جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں. اگر ماں باپ خود اس طرح ہوں گے کہ وہ اپنے ان اقدار کی قدر نہیں کریں گے اپنے بچوں کے سامنے تو بچے کیا خاک کریں گے؟ وہ تو ان کو اپنے رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو بچوں کو صرف جھنڈیاں لہرانا نہ سکھائیں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ پاکستان کس طرح آزاد ہوا، کن اقدار کے ساتھ، اور آپ نے اس آزادی کے ساتھ کرنا کیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس آزادی کے ساتھ کرنا کیا ہے. بھائی یوم آزادی منائیں، لیکن سٹارٹ والی بات کہوں گا کہ وہ تب منائیں کہ جب آپ اپنی سوچ کو تو آزاد کریں، اپنی سوچ کو اپنے ملک اور اپنے دین مذہب اور اپنے ملک اس تک محدود رکھیں، اس پہ چلیں، اس پہ فوکس کریں اور اپنی سوچ کو آزاد کریں، باہر کے فیکٹر سے آزاد کریں. اس کے بعد آپ منائیں اپنا 14 اگست. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. تو کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ اقبال کے شاہین کا مطلب کیا تھا. وہ اگر نہیں دیکھے تو آپ دیکھ لیں کہ اقبال کے شاہین کا مطلب کیا تھا اور قائد اعظم کے پاکستانی نوجوان کا مطلب کیا تھا. تو اگر آج وہ زندہ ہوتے اور ہم سے پوچھتے یا یہ حالات دیکھتے تو وہ خون کے آنسو نہ روتے کہ یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا، یہ جو چل رہا ہے تو یہ اس لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی. اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. بہت سے ممالک ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ اتنا آرگنائز ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کامیابی سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس موسم 4 برابر صحیح موسم ہے، ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں، ہمارے پاس اونچے پہاڑ ہیں، ہمارے پاس لینڈسکیپ جو ہیں وہ ہیں، گرینری ہے، ہمارے پاس فورسٹری بھی ہے، ہمارے پاس صحرائیں بھی ہیں، ہمارے پاس دریا بھی ہیں، ہمارے پاس سمندر کا کنارہ پورٹ بھی ہے. ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں آرگنائز کرنا اور اس کو صحیح سے استعمال کرنا نہیں آتا یا ہم کرنا نہیں چاہتے. اس میں کرپشن بھی شامل ہے، مین چیز کرپشن ہے. اگر ہر بندہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو تو کبھی بھی یہ چیز نہ ہوتی. یہ جھنڈی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، نہ کہ کسی دیوار پہ لٹکی ہوئی ایسے لہراتی ہوئی. تو ابھی بھی ہم اپنے ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا ملک بہت طاقتور ہے. اور اسپیشلی میں نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ OIC جو ہمارے جو اسلامک کنٹریز جو ہیں تو ان میں پاکستان سر فہرست ہے پاور میں. تو اگر ہم ان کے لیے رول ماڈل بنیں گے تو وہ ہمیں بھی فالو کریں گے. اور میں نے کہا تھا کہ 2 ارب مسلمان جو دنیا میں ہیں تو وہ اگر ایک ہو گئے نا تو دیر از نو ادر سپر پاور. ایک تو ہمارا کرپٹ سیاسی نظام ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ہم بس جان دینے کو تیار ہے بھائی اپنے لیڈر کے لیے. میرا اپنے کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو بھی پارٹی کا بندہ ہو وہ مرنے مٹنے کو تیار ہے اپنی پارٹی کے لیے، لیکن اپنے ملک کے لیے نہیں، اپنی پارٹی کے لیے. تو یہ جوش اپنے ملک کے لیے دکھائیں. کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو پاکستان اور انڈیا کا یا پاکستان کسی اور ملک کا میچ ہو رہا ہو تو جو جوش نظر آتا ہے تماشائیوں میں جس میں پاکستانی ہوتے ہیں وہ جوش آپ ادھر دکھائیں، وہ جوش کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر دکھائیں اپنے ملک کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ملک کیسے بدلتا ہے. پوٹینشیل ہے ہمارے نوجوانوں میں بھی، ہمارے خواتین میں بھی، ہمارے مردوں میں بھی، لیکن ہم اس کو یوز نہیں کرتے. تو اس ساری گفتگو کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں یا سازش کے ذریعے جکڑا گیا ہے. ہمیں جس طرح ایک ملک کی ترقی کیسے ہوگی جب ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگائی جا رہے ہیں. تو جب تک ایک خاص قسم کا سسٹم نہیں ڈیولپ ہوگا، ایک سسٹمیٹک ویلیو ہماری نہیں ہوگی، پاکستان میں ایک ملکی ایک اسلامی نظام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے ڈیموکریسی بھی ٹھیک ہے، اسلام بھی سپورٹ کرتا ہے ڈیموکریسی کو، لیکن اس میں اسلام کا نام صرف نام کے طور پہ رہ گیا ہے.
اور باقی جو ہے تو ہم جو کر رہے ہیں بس خود سے کر رہے ہیں. تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. ابھی بھی بس ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. جو گہری نیند ہم سو رہے ہیں ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا اور ہمارے پاس پاور کتنی ہے. اگر پاکستان کے وسائل سے ہی استعمال ہونا شروع ہو گئے تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضے دیا کرے گا, بھیک نہیں مانگا کرے گا. ہم تو بھیک منگے ہو چکے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ باتیں میری ذرا کڑوی تھی لیکن اس پہ ذرا سوچیں, اس پہ ذرا غور کریں کہ اگلی بار جب 14 اگست آپ منائیں تو ذرا ان باتوں کا خیال کریں کہ کیا ہم واقعی میں آزاد ہیں. اگر نہیں ہیں تو یہ آزادی ہم خود حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ پوائنٹس آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. السلام علیکم.